बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज अमेरिका की तरफ से जो बयान आया कि पाकिस्तान उन्हें ज़मीनी और हवाई रास्ता दे रहा है अफ़गानिस्तान में जाने के लिए, तो इस पर बहुत गर्मा गर्म बहस जारी रही। ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ी सी इस पर वजाहत कर दी जाए, इस किस्से को समझा जाए। जो बातचीत थी वो सारी वहाँ पे सेनेट में हुई, अमेरिकन सेनेट में, और वहाँ पे ब्रीफिंग ज़लम खलीलज़ाद ने भी दी, और उसके साथ साथ डेविड हेल्वे जो हैं वो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी। उससे पहले सदर बाइडन भी पाकिस्तान के रोल की बड़ी तारीफ़ कर चुके थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में आइंदा भी बड़ा अहम रोल अदा करना है, अमन वाला रोल अदा करना है। और ये भी डेविड हेल्वे ने ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अमन के मामले में एक अहम रोल की तवक्को करता है, और पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा अहम रोल अदा किया है। और इसके मामले में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि वो हमें वो ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करने देंगे और एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने देंगे। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन ये पैदा हुआ कि अगर हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देते हैं या ज़मीनी रास्ता देते हैं तो ये कोई नया एग्रीमेंट हुआ है। फिर ये भी बात आई कि शायद पाकिस्तान उनको बेसिस अमेरिकन को दे रहा है। यहाँ पे फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज रात को एक क्लैरिफिकेशन आ गई जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हमारा पहले 2001 से एक एग्रीमेंट चला आ रहा है, जिसके तहत हम अमेरिका को ज़मीनी रास्ता और हवाई एयर स्पेस देते हैं। इसके अलावा कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ, और ना ही कोई अमेरिका के फ़ौजी यहाँ पे हैं, ना ही कोई उनके बेसेस यहाँ पे हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, और फॉरेन ऑफिस ने चूँकि पहले भी कहा था, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हम अमेरिका को यहाँ पे बेसेस नहीं देंगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज दिन तक की पोजीशन जो पाकिस्तान की है वो यही है कि उनको सिर्फ ज़मीनी रास्ता और हवाई रास्ता दिया जा रहा है, इसके अलावा उनका कुछ नहीं यहाँ पे। डेविड हेल्वे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ आइंदा मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे, और आपने देखा कि दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के का इतवार वाले दिन मीटिंग हुई है जिनेवा में। हमारी तरफ से आपने देखा कि मोहित यूसुफ साहब गए हुए थे, और अमेरिकन सेक्रेटरी उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो वहाँ पे थे। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी न्यूयॉर्क में, उन्होंने गालबन हफ्ते वाले दिन वहाँ पे कांग्रेस के मुख्तलिफ मेंबर्स वगैरह से बातचीत की, और उनको ये कहा कि ठीक है, अफ़गानिस्तान में हम अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ एक ब्रॉड बेस्ड किस्म का हमारा एक ताल्लुक हो, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का, जिसमें मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान तो ठीक है, लेकिन उसके साथ बाज़ और मामलात में भी अमेरिका जो है वो हमारे साथ तावन करे। अगर हम अमेरिका के साथ तावन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो बाद और चीज़ों में अमेरिका को हमारे साथ तावन करना चाहिए। ये बहुत ही अहम एस्पेक्ट है। इससे पहले हम यही करते रहे हैं कि अमेरिका ने कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फंड दे दिया, पैसे दे दिए, और हम मुतमईन होकर बैठ गए, और नतीजा ये है कि अमेरिका ने अपना फ़ायदा उठाया, काम निकाला, हम वहीं के वहीं खड़े रहे। तो इनके साथ ये एक ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप का, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप या उसका कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट जो है वो हो जाना चाहिए, ताकि अमेरिका के साथ हमें पता हो कि हम क्या हासिल कर रहे हैं, और अमेरिका जो है वो हमसे क्या लेना चाहता है। इसी तरह ज़लम खलीलज़ाद ने भी जब वहाँ पे एड्रेस किया अपने सेनेट की जो दिफा की कमेटी है उनको, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें बताया है कि हम तालिबान की तरफ से मिलिट्री टेक ओवर, यानी वो अगर हमला करके तो वहाँ से किसी तरह हुकूमत हासिल कर लें, तो हम वो नहीं चाहते, क्योंकि उससे अमन नहीं आएगा, उससे जंग जारी रहेगी। हम ये चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जितने भी अफ़गानिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के खुद फैसला करें, और ऐसी हुकूमत बने जो सबको कबूल हो। तो पाकिस्तान के लिए वो रास्ता बेहतर होगा। और फिर यहाँ पे ज़लम खलीलज़ाद ने यह भी बताया कि पाकिस्तान समझता है कि अगर तालिबान टेक ओवर इस तरह करें या वहाँ पे जंग जारी रहे, तो वहाँ पे खाना जंगी भड़केगी, और बहुत बड़े पैमाने पे भड़केगी। खाना जंगी हो वहाँ पे, या जंग जारी रहे, या वहाँ से दहशत गर्दी उठती रहे, दोनों सूरतों में
پاکستان کے لیے یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کے سارا منفی اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ پڑیں گے، اور پاکستان متحمل نہیں ہے کہ وہ اس سٹیج کے اوپر اپنے ملک کے اندر انسٹیبلٹی دیکھے یا اس سے ہمارے امن امان کے مسئلے بنے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ افغانیوں کو، افغان حکومت کو مدد کر کے تو وہاں ٹھیکیدار وغیرہ ان کو کانٹریکٹرز لے کے دے جو ان کو سپلائیز اور مختلف کام کر کے دیں، کیونکہ امریکن آرمی جو ہے وہ کانٹریکٹرز سے ذریعے کام کرتی تھی، ہزاروں کے حساب سے کانٹریکٹرز وہاں موجود ہیں، اور وہ جیسے جیسے امریکہ کی فوج نکل رہی ہے وہ بھی ساتھ نکل رہے ہیں، کیونکہ غالباً ان کو سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں افغان حکومت کی کہ وہ ان کو متبادل ٹھیکیدار مل جائیں، اور وہ کانٹریکٹر جو ہیں وہ جس طرح امریکی فوج کو سپلائیز وغیرہ دیتے رہے ہیں اسی طرح افغان آرمی کو بھی وہ دیں، تاکہ افغان آرمی جو ہے وہ اپنا کام چلا سکے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی دلچسپی وہاں موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اگر حقیقتاً تو اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ افغانستان میں مذاکرات وغیرہ کروا کے پوری طرح امن اور جو ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنتی وہ بنوا کے وہاں سے نکلتا، وہ اس نے یہ نہیں کیا۔ پاکستان کے لیے خطرات چھوڑ کے خود وہ باہر چلے گئے۔ اب اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی صورتحال پیدا ہوگی جو افغان جہاد کے بعد ہوئی تھی، اور یہاں پہ بے پناہ خانہ جنگی اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، خاص طور پہ جو وار لارڈز تھے، جو مجاہدین کے لیڈرز تھے، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ اب یہاں بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں پہ امن قائم کر کے افغانیوں کی اپنی ایک مشترکہ کاوشوں سے حکومت بنوا کے پھر نکلتے۔ اب اگر یہ نہیں کیا تو تب بھی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے یا افغانستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو مدد کرنی ہوگی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ جو مشکل وہاں پہ یہ مصیبت کھڑی کر کے جائیں گے یا اس کے بعد پیدا ہو جائے کسی وجہ سے، تو وہ تو رشیا، پاکستان، ایران وغیرہ تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا کہ وہ آگے ختم کرے، وہ کیوں جنگ لڑے وہاں پہ۔ سو یہ ذمہ داری امریکہ نے نبھانی ہوگی۔ اگر امریکہ نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے تو پھر اس کو اپنے وہاں پہ کوئی فوج بھیجنی پڑتی ہے یا اس کو کوئی وہاں پہ ذرائع بھیجنے پڑتے ہیں یا صرف افغانیوں کی مدد کے لیے کچھ بھیجنا پڑتا ہے، تو اس کو زمینی راستے کی ضرورت ہوگی یا ہوائی راستے کی ضرورت ہوگی۔ وہ پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آج جہاں تک آج کا تعلق ہے، پاکستان سے انہوں نے کوئی بھی بیسز نہیں مانگے۔ ہمارے پچھلی لاسٹ ٹائم جب انہوں نے 2001 میں جنگ شروع کی تھی افغانستان کے خلاف، تو جیکب آباد میں ہمارا شہباز بیس ان کے پاس تھا، اسی طرح آگے وہاں بلوچستان کے آگے فرنٹ ایریاز میں شمسی بیس ان کے پاس تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانے میں دی ہوئی تھی، پھر ہم نے واپس لے لی، اور اب حکومت بالکل پوری طرح تیار ہے کہ ہم نے ان کو بیسز نہیں دینے۔ یہ چیز اس طرح بھی کہ عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی جب یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، امن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو امن کے لیے اگر افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ تو زمینی راستہ وغیرہ ہم دے دیں گے، لیکن بیسز یہاں نہیں دیں گے کہ امریکی فوج یہاں پہ قدم رکھے۔ لہذا اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ان چیزوں پہ بڑا عموماً پھسل جاتے ہیں۔ 2001 میں بھی امریکہ نے یہی کام کیا تھا، ہمیں تھپکی دی، ہمیں کہا جی آپ ہمارے میجر نان نیٹو ایلائی ہیں، تو پھر بھارت کا وہاں کیا کام تھا؟ جب آپ نے سارا فائدہ ہم سے اٹھایا، ہمارے بیسز استعمال کیے، ہم نے سارا وہ ٹیررزم ہمارے گلے پڑ گیا، اور ہم امریکی فوج کو یہاں سے سپلائیز بھی جانے دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور وہاں پہ جا کے بھارت کے پاؤں جما دیے جو پاکستان میں آج دن تک ٹیررزم کروا رہا ہے۔ تو اگر یہی کچھ اس نے کرنا ہے تو پھر تو امریکہ کی مدد بالکل نہیں کرنی چاہیے، پھر تو ہمیں زمینی راستے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں ان کو سمجھتا ہے تو پھر ہمیں بالکل اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ لیڈر ہمارے اس مکاری ان کی جو چالیں پہلے بھی چلتے رہے ان کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمیشہ ہمارے لیڈرز کی اس زمانے میں مشرف کی تعریفیں کر کر کے اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر تھپکی دیتے رہے کہ آپ بڑا اچھا کام کرنے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے امن کے لیے بڑا کام کیا۔ یہ جھوٹ سچ اس طرح کی باتیں کر کے بہلا پھسلا کے ہمارے لیڈرز کو انوالو کر لیتے ہیں، اور اس سے
پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ ایسے وعدے کر دیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. تو اس سٹیج کے اوپر ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے. اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. پاکستان کے ساتھ آج اگر اس کا کوئی مفاد ہے تو صرف اور صرف افغانستان کے نقطہ نگاہ سے ہے. آپ اگر وہاں پہ اس کو 100% مدد نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں جی جائیں آپ جو کرنا کرتے رہیں, ہم یہاں سے رستے نہیں دیں گے, کچھ نہیں کریں گے, تو پاکستان جیسا ملک جو قرضوں میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے وہ بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. جیسے اگر FATF میں ہی وہ آپ کو بلیک لسٹ میں دھکیل دیں تو آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے. لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا چاہیے تاکہ جس ملک کی نیوسنس ویلیو ہے وہ ہمارے گلے نہ پڑے. تو ایک ایشو تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کرا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیسس کے معاملے میں ہمیں بڑا مسلم رہنا چاہیے کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. لہٰذا یہاں پہ بیسس دینے سے کوئی غلط سگنل جا سکتا ہے, چائنا کو غلط میسج جا سکتا ہے, وہ نہیں جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے احتیاط کی کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا سی پیک کسی لحاظ سے اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو. تو سی پیک کی سیکورٹی اور سی پیک کو مینیج کرنے کے لیے بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ امریکنز کا کوئی عمل دخل اس لحاظ سے بلوچستان وغیرہ اس خطے میں نہ ہو. اگر یہ ہوگا تو ہمیں پھر وہاں پہ ہمیشہ ان خطرات کا سامنا رہے گا جس کی وجہ سے پرابلمز ہو سکتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.